دوستو، ذرا سوچئے، اگر کسی انسان کی آنکھوں کی روشنی ہمیشہ کے لیے چلی جائے اور دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر کہہ دیں کہ اب بینائی واپس آنا ممکن نہیں، لیکن پھر ایک صبح فجر کے وقت وہی انسان اچانک دوبارہ دیکھنے لگے اور سب سے پہلے اپنی آنکھوں سے قرآن پاک کو دیکھے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ہی سچی ایمان بڑھا دینے والی اور دل کو ہلا دینے والی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ ایک ایسی بوڑھی عورت کی کہانی جس کی دنیا اندھیری ہو گئی تھی، لیکن جس کا دل قرآن کی روشنی سے کبھی خالی نہیں ہوا۔ ایک علاقے میں ایک بہت نیک اور باوقار دیندار بزرگ خاتون رہتی تھی۔ ان کا نام تھا مہر جان۔ عمر کافی زیادہ تھی، جسم کمزور تھا، لیکن دل میں اللہ کا نور تھا۔ زبان پر ذکر تھا اور زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھا قرآن پاک۔ مہر جان عام عورتوں جیسی نہیں تھی۔ وہ صرف خود قرآن پاک نہیں پڑھتی تھیں بلکہ دوسروں کو بھی پڑھاتی تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بہت سے سال قرآن کی خدمت میں گزار دیے۔ کتنے ہی بچوں کو انہوں نے قرآن پاک پڑھایا، کتنی ہی زبانوں میں اللہ کا کلام جاری کیا، اور کتنے ہی گھروں میں قرآن پاک کی آواز ان کی وجہ سے پہنچی۔ سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ جب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی تھی جہاں اکثر لوگ کمزوری اور تھکن کے شکار ہو جاتے ہیں، تب بھی ان کا شوق کم نہ ہوا، بلکہ انہوں نے بڑھاپے میں اردو پڑھنا بھی سیکھا، صرف اس لیے کہ وہ قرآن پاک کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ سوچئے، آج ہم جوان ہو کر بھی ایک صفحہ مشکل سے پڑھتے ہیں، اور ایک بوڑھی عورت اتنی عمر میں صرف قرآن پاک کی محبت میں ایک نئی زبان سیکھ رہی تھی۔ لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ پہلے ان کی ایک آنکھ میں تکلیف شروع ہوئی، ہلکا سا درد، پھر دھندلاپن، پھر کمزوری۔ انہوں نے برداشت کیا، گھر والوں نے علاج کروایا، مگر بیماری رکنے کے بجائے بڑھتی گئی۔ کچھ وقت بعد دوسری آنکھ بھی متاثر ہو گئی۔ اب مہر جان کے لیے قرآن کے الفاظ صاف دیکھنا مشکل ہونے لگا۔ وہ جو ہر روز اللہ کا کلام اپنی آنکھوں سے پڑھا کرتی تھیں، اب انہیں حروف دھندلے نظر آنے لگے۔ ایک قاری کے لیے، ایک عاشق قرآن کے لیے اس سے بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ گھر والے پریشان ہو گئے۔ انہیں ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، پھر بڑے ہسپتالوں میں دکھایا گیا۔ آنکھوں کے ماہرین نے معائنہ کیا، آپریشن بھی ہوا، امیدیں بھی بندھی، مگر پھر ٹوٹ گئیں۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب مہر جان کی دونوں آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ وہ مکمل طور پر نابینا ہو گئیں۔ اب یہاں ذرا رک کر ایک بات محسوس کیجیے۔ ایک بوڑھی عورت جس نے ساری زندگی قرآن پڑھا، جو دوسروں کو قرآن سکھاتی رہیں، جس کا دل، جس کی روح، جس کی زندگی قرآن سے جڑی ہوئی تھی، اب وہ قرآن کو ہاتھ میں تو پکڑ سکتی تھیں مگر دیکھ نہیں سکتی تھیں۔ یہی ان کے لیے دل کا سب سے بڑا زخم تھا۔ انہیں اپنے اندھے ہونے کا اتنا غم نہیں تھا جتنا اس بات کا تھا کہ اب وہ اپنی آنکھوں سے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی۔ گھر والوں نے ہار نہیں مانی۔ وہ انہیں پھر بھی مختلف ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے رہے۔ بڑے بڑے ماہرین نے دیکھا، طبی کیمپوں میں لے جایا گیا، ہر جگہ ایک ہی جواب ملا: اب بینائی واپس آنا ممکن نہیں۔ آنکھوں کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ دنیاوی علاج کی امید تقریباً ختم ہو چکی ہے، یعنی انسانوں کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، دوائیں بے اثر ہو چکی تھی، اور ظاہری طور پر اب کچھ بھی ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن ایک دروازہ ابھی بھی کھلا تھا۔ وہ دروازہ تھا اللہ کی رحمت کا۔ مہر جان نے ہار نہیں مانی۔ ان کا دل اب بھی قرآن پاک کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ وہ دعا کرتی تھیں: یا اللہ، اگر تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، بس اتنا کر دے کہ میں تیرے کلام کو پھر سے دیکھ سکوں، پھر سے پڑھ سکوں۔ پھر آیا رمضان المبارک 1999، وہی رمضان جس میں مہر جان پہلے شوق سے قرآن پاک پڑھا کرتی تھی، وہی رمضان جس میں شاید ان کا دل سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا بھی تھا۔
اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب بھی۔ اب وہ دیکھ نہیں سکتی تھیں، لیکن انہوں نے قرآن سے اپنا رشتہ ختم نہیں ہونے دیا۔ وہ وضو کر کے بیٹھتیں، قرآن پاک کو اپنی گود میں رکھتیں، اسے آہستہ سے کھولتیں اور پھر بہت محبت کے ساتھ اس کے صفوں پر ہاتھ پھیرتیں۔ سوچیے کیا منظر ہوگا، ایک نابینا بوڑھی ماں جس کی آنکھیں بند ہیں لیکن دل جاگ رہا ہے۔ ہاتھ قرآن کے صفوں پر ہیں، لبوں پر تلاوت ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ وہ قرآن کو دیکھ نہیں سکتی تھیں لیکن محسوس کرتی تھیں۔ وہ حروف پڑھ نہیں سکتی تھیں لیکن دل سے جانتی تھیں۔ وہ صفوں کو آنکھوں سے نہیں، محبت سے چھوتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسی محبت، اسی شوق اور اسی تڑپ میں انہوں نے رمضان میں قرآن پاک سے اپنا تعلق ایسا قائم کر رکھا کہ گویا اندھیرے میں بھی ان کے دل میں روشنی باقی تھی۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جو شاید ان کی زندگی کا سب سے بڑا لمحہ تھا۔ ایک صبح فجر کا وقت تھا، نماز، دعا اور ذکر کرنے کے بعد مہر جان بیٹھی ہوئی تھیں۔ اچانک انہیں محسوس ہوا جیسے سامنے کچھ نظر آ رہا ہے۔ پہلے تو انہوں نے سمجھا شاید وہم ہے، شاید دل کی کیفیت ہے، شاید کوئی دھندلا سا احساس ہے، لیکن پھر انہوں نے دوبارہ توجہ سے دیکھا۔ دیوار، دروازہ، کمرہ، آنگن، سب کچھ آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا۔ وہ حیران رہ گئیں، ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کیا واقعی؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا میری بینائی واپس آ رہی ہے؟ چند لمحے کے لیے وہ خاموش رہیں۔ پھر جب یقین ہو گیا کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے تو انہوں نے فوراً وہ کام کیا جو ایک سچے عاشق قرآن ہی کر سکتا ہے۔ انہوں نے قرآن پاک اٹھایا، آہستہ سے کھولا اور جب ان کی نظر قرآن کے مبارک الفاظ پر پڑی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ قرآن کو چوم رہی تھی، رو رہی تھی، شکر ادا کر رہی تھیں اور پھر دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ صرف بینائی واپس آنے کا لمحہ نہیں تھا، یہ ایک عاشقہ کی اپنی محبوب کتاب سے دوبارہ ملاقات کا لمحہ تھا۔ یہ ایک ماں کے دل کے سکون کا لمحہ تھا، یہ ایک دعا کے قبول ہونے کا لمحہ تھا، یہ ایک ایسا لمحہ تھا جسے سن کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ ان کی آواز سن کر گھر والے دوڑ کر آئے۔ پہلے کسی کو یقین نہیں آیا، لیکن جب سب نے دیکھا کہ مہر جان واقعی دیکھ رہی ہیں اور قرآن پڑھ رہی ہیں تو ہر شخص حیرت میں ڈوب گیا۔ پھر یہ خبر پھیل گئی، لوگ دور دور سے آنے لگے، ہر شخص یہی کہتا، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ قرآن پاک کی برکت ہے، یہی سچی محبت کا صلہ ہے۔ بعد میں مہر جان نے دوبارہ قرآن پاک مکمل کیا، اگرچہ ان کی بینائی پہلے جیسی طاقتور نہیں ہوئی تھی اور عمر کی کمزوری اپنی جگہ موجود تھی، لیکن اللہ نے انہیں اتنا ضرور دے دیا تھا کہ وہ پھر سے قرآن دیکھ کر پڑھ سکیں، اور شاید ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہی تھی۔ دوستو، اس کہانی میں صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں بھی ہیں، وقت بھی ہے، قرآن بھی موجود ہے، مگر پھر بھی ہم اسے کھولتے نہیں ہیں۔ اور ایک وہ عورت تھی جس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی لیکن قرآن سے محبت کم نہ ہوئی۔ وہ دیکھ نہیں سکتی تھیں، پھر بھی قرآن کو چھوڑ نہ سکیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے ہاں لفظوں سے زیادہ دل کی سچائی دیکھی جاتی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کے کلام سے جڑ جائے تو اندھیری راتیں بھی روشنی میں بدل سکتی ہیں، اور جب دنیا کہہ دے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تب بھی اللہ فرماتا ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں قرآن پاک موجود ہے تو آج ہی اسے احترام سے کھولیے، 2 آیتیں ہی صحیح مگر محبت سے پڑھیے۔ کیا پتہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی بھی اسی دروازے سے آ جائے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ میں لکھیے، قرآن پاک دلوں کی روشنی ہے
اور اگر آپ ایسی ہی ایمان افروز، دل ہلا دینے والی سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔